الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے مخصوص اور مقرب بندوں کی کچھ صفات بیان کی گئی. ان میں سے ایک اہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اللہ کے مخصوص اور مقرب بندے اس ہولناک دن سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس کے اندر دل بھی اور آنکھیں، یہ دونوں منقلب ہو جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے. دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی. ایسے خوفناک اور خطرناک دن سے یہ اللہ کے بندے ڈرتے رہتے ہیں. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کی نگاہ میں مقرب تو کیا ہوتے، بہت ہی گندے ہوتے ہیں. مخصوص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں قیامت کے دن سے. اور جب اس دن سے ڈرتے ہیں کہ وہاں حساب دینا ہوگا، سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور کن کن باتوں کا، ہر بات کا، زبان کی ایک ایک حرکت کا، زبان کی ایک ایک بول کا، آنکھوں کے ایک ایک نظر کا، کانوں کی ایک ایک سنی ہوئی بات کا، ہاتھ سے کیے ہوئے ہر عمل کا، اٹھائے ہوئے قدم میں سے ہر قدم کا، یہاں تک کہ دل میں لانے والے، جمائے جانے والے تصورات اور خیالات کا، ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے. یہ سوچ کر وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. انہیں ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ بھئی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو جواب دینا ہے، آنکھ غلط اٹھ گئی تو جواب دینا ہے، کوئی بات غلط سنوں تو جواب دینا ہے، ہاتھ پیر سے غلط کام کروں تو جواب دینا ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دن اتنا ہولناک، اتنا خطرناک اور اتنا پریشان کن ہوگا کہ وہاں پر دل بھی اپنی جگہ پر جمے ہوئے نہ رہیں گے. دل بے قرار ہوں گے، دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے. جیسے آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل حرکت میں آ گیا ہے. قیامت کی ہولناکی، دنیا کی ہولناکیوں سے، قیامت کی خطرناکی، دنیا کے خطرات سے کروڑ ہاں کروڑ درجے بڑھ کر رہے.
وہاں دلوں کا کیا حال ہوگا، اور آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور پتھر جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا دن، اس ڈر اور خوف کے دن سے دنیا میں ڈرنے والے بندے آخرت میں خوف سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک صفت۔ یہ آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ ہم بھی اللہ کے ڈرنے والے بندے بنے، آخرت کے دن سے ڈرنے والے بندے بنے، اور جب ہم اس دن کے حالات کو سمجھ کر ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے تو پھر ہمارے سارے اعمال درست اور صحیح سالم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ حضرات صحابہ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال تھا، اور اسی طرح بعد کے آنے والے اہل اللہ کا حال، کہ وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ہر وقت انہیں اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ اور آخرت ہماری شروع ہوتی ہے موت پر۔ جب انسان کی موت آ گئی تو اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ ایک تو ہے بڑی قیامت جس میں پوری دنیا کو قیامت آ جائے گی، زمین، آسمان، چاند، سورج سب کے سب تباہ برباد کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ زمین کو بھی موت آ جائے گی، آسمان کو بھی موت آ جائے گی، چاند ستاروں کو بھی موت آ جائے گی، اور ایک ہر آدمی کی اپنی اپنی موت۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت طاری ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا وہیں سے اس کی آخرت اور اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، لہذا جو آدمی آخرت کی فکر کرنے والا ہے اسے یہیں سے ڈرنا ہے، موت سے ڈرنا ہے، قبر سے ڈرنا ہے، پھر حشر سے ڈرنا ہے، حساب و کتاب سے ڈرنا ہے، وہاں کی پریشانیوں سے ڈرنا ہے، اور ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے۔ آج بھائیوں یہ چیز ہم لوگوں سے اڑ گئی، جس کی وجہ سے لوگ ہر طرح کی بدعنوانی میں، ہر طرح کی غلطیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان کا کیا حال، ہماری آنکھوں کا کیا حال، ہمارے کھانے پینے کا کیا حال، ہماری تجارتوں ملازمتوں کا کیا حال، اور ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق کا کیا حال، ہمارے ہاتھ پیر سے کیے جانے والے اعمال کا کیا حال، کچھ توجہ نہیں ہوتی۔ بے توجہی میں آدمی استعمال کر رہا ہے، اچھا بھی کر رہا ہے، برا بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی۔ جب موت آئے گی اور اس کا دفتر اس کے سامنے کھلے گا تب پتہ چلے گا کہ زبان سے میں نے کیا کیا برائیاں کی۔ وہاں پر دفتر سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا میری آنکھوں سے میں نے کیا 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 تھا، میرے دل سے میں نے کیا 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 تھا، ہاتھ پیر سے میں نے کیا 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 تھا، سارے کا سارا دفتر وہاں پر سامنے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے اعمال کو درج کرتے رہتے ہیں۔ اچھے عمل کو درج کرنے والا فرشتہ بھی ہے، برے عمل کو درج کرنے والا فرشتہ بھی موجود ہے، اور یہ شیٹیں تیار ہوں گی، قیامت کے میدان میں ہر آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہو جائے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہا اقرؤ کتابیا،
آؤ آؤ میرا نام عمل پڑھ کے دیکھو میرے بارے میں کتنا اچھا اللہ کا فیصلہ آ گیا. اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور یہ اس لیے کہ مجھے دنیا ہی میں اس بات کا یقین تھا کہ میں حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنے والا ہوں. یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہونے جائے گا، یہ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا. اور جس آدمی کا یہ پہلے ہی سے یقین ہو اور وہ آخرت کے دن سے ڈرتا رہتا ہو، وہ سارے اعمال کو درست رکھتا ہے، اور جب درست کر کے جب قیامت کے میدان میں جائے گا اس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ خوشی کے مارے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا ہاں او مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ میرا نام عمل پڑھ کے دیکھ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس آدمی کا نام عمل اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بدبخت لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہوں گے، منافق لوگ ہوں گے. ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ نام عمل نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا، میرے سامنے ہی یہ سب نہ آتا، اور مجھے یہ پتہ ہی نہ چلتا تو کتنا اچھا تھا کہ میرا حساب کیا ہے. نہ اس کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی پوزیشن کام آئے گی، کوئی چیز اس کی کام آنے والی نہیں ہے. بس وہاں پر اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. یہ دن ہے وہ دن جس کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے. اس دن کا جو لوگ خوف کھاتے ہیں دنیا ہی کے اندر اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو درست راہ پہ لگاتے لگاتے زندگی کرتے ہیں، وہ لوگ متقی لوگ ہوتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں جائیں گے تو ان کو یہ خوشیاں نصیب ہوں. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت کے دن سے ڈرا کرتے تھے. قیامت کے دن سے خود اللہ کے نبی بھی ڈرتے ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دن کتنا خطرناک اور وحشتناک دن ہوگا. اسی طرح حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے کاش میں تنکا ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے بری ہو جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی موقع پر ایک پرندے کو دیکھا، ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہے. انہوں نے کہا اے کاش کہ میں ایسا ایک پرندہ ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، وہ قصہ ختم ہو جاتا. یہ تھا خوف قیامت کا، حساب و کتاب کا. ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. جس آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اس کے اعمال درست ہوں گے اور وہ قیامت کی تیاری کے اندر لگ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. لوگ ان کو یہ تو جانتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں وہ فقیہ تھے وہیں پر وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. رات بھر عبادت کرتے تھے. 40 برس ان کے ایسے گزرے کہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یعنی پوری رات کبھی نہیں سوتے تھے. ہزار رکعتیں رات میں پڑھنے کا معمول بن گیا تھا. ایسے کھڑے رہتے تھے، دور سے دیکھنے والے سمجھتے تھے کوئی ستون کھڑا ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، لیکن خوف آخرت کا قصہ ان کا بارہا سنایا کرتا ہوں
کہ انہوں نے ایک دفعہ عشاء کی نماز مسجد میں امام کے ساتھ میں پڑھی تھی، اور امام صاحب نے دوسری رکعت کے اندر سورۃ الزلزال کی تلاوت کی۔ سورہ زلزال چھوٹی سی سورت، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس میں قیامت کے زلزلے کا ذکر آیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آیا ہے، حساب اور کتاب کے مراحل کا ذکر آیا ہے، اور جزا و سزا کے فیصلے سنائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، یعنی زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان دیکھ کے کہے گا کیا ہو گیا زمین کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کو اللہ زبان عطا کر دیں گے، زمین بولے گی فلاں آدمی نے میرے اوپر کھڑے ہو کر زنا کیا تھا، فلاں آدمی نے میرے اوپر کھڑے ہو کر چوری کی تھی، فلاں آدمی نے دھوکے بازی کی تھی، فلاں آدمی نے جھوٹ کہا تھا، فلاں نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی خبریں بیان کرے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیسے بولے گی؟ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے بولے گی کہ اللہ اسے اس بات کی تعلیم دیں گے اور زمین خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں لوگوں کو کئی کیٹیگریز میں کھڑا کر دیا جائے گا، ان کو الگ الگ قسمیں بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ الگ الگ قسمیں کیا؟ نیکوں کی الگ قطاریں، بروں کی الگ قطار، نمازی، پرہیزگار، اللہ والے، تلاوت والے، ذکر والے، تسبیح والے، روزے والے، زکات والے، خیرات والے، ایک طرف یہ لوگ، دوسری طرف زناکار، فحشکار، بدکار، جھوٹ موٹ بولنے والے، دھوکے بازی کرنے والے، شرابی، کبابی، یہ سارے فساق و فجار و کافر ایک طرف، اور پھر ان کے اندر بھی الگ الگ کر دیا جائے گا، نمازیوں کو، روزے داروں کو، ذکر والوں کو، تسبیح والوں کو، اور ادھر بھی اسی طرح الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے کہا کہ اس دن لوگوں کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے، اشتاتن لیوروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ ہیں، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا یہ لوگ ہیں نمازی، یہ لوگ ہیں فحشکار، یہ لوگ ہیں روزے دار، اور یہ لوگ ہیں جھوٹے، یہ لوگ ہیں مکار، یہ لوگ ہیں اللہ والے، دیکھتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی اس کا بھی پھل وہاں پر وہ دیکھے گا، اور جس آدمی نے ذرہ برابر برائی کی اس کا بھی بدلہ وہاں پر اس کو دیکھنے کی نوبت آئے گی، ہر اچھائی کا بدلہ، ہر برائی کا بدلہ۔ یہ سورت ہے سورۃ الزلزال۔ جب قرآن کی صورتیں پڑھے تو تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجئے، جب ترجمہ پڑھیں گے یہ مضامین دل میں بیٹھیں گے، جب آدمی ان کو پڑھے گا اس کے دل کے اوپر اثر ہوگا، کیا قیامت کا میدان ہوگا، یہ قطاریں کھڑی رہیں گی، ارے میرا حشر کون سی جماعت میں ہوگا، اچھوں کی جماعت میں یا بروں کی جماعت میں؟ اگر ہم گناہ کرتے رہے چھپا چھپا کر، دنیا میں گناہ چھپ جائے گا، لیکن قیامت کے میدان میں آشکارا کر دیا جائے گا، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ لیوروا اعمالہم، سب کا عمل ظاہر، قطاریں دیکھتے ہی لوگ سمجھ لیں گے
یہ ہے اچھے لوگوں کی قطاریں، یہ ہے برے لوگوں کی قطاریں۔ اور اس دن کتنی رسوائی ہوگی، کتنی بڑی رسوائی کا دن ہوگا۔ آج ہم لوگوں کے درمیان رسوا ہو جائیں تو کتنی رسوائی محسوس کی جاتی ہے، حالانکہ دنیا کی رسوائی اصل رسوائی نہیں ہے۔ اصل رسوائی تو قیامت کے دن کی رسوائی، وہاں اگر ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، تو آدمی کو اس کی فکر کرنا ہے۔ تو اس طرح جب وہ پڑھے گا ان آیات کو تو اپنے بارے میں تصور قائم کرے گا، اس کے دل کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوگا۔ تو غرض یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور امام صاحب نے یہی سورت تلاوت کر دی۔ جب انہوں نے تلاوت کی، امام صاحب نے سنا تو دل ان کا بے چین ہو رہا تھا، وہ دیگرگو ہو رہے تھے، حالت الٹ پلٹ ہو رہی تھی، قیامت کو سوچ کر، قیامت کے احوال کو سوچ کر۔ یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، لوگ نمازیں پڑھ کے چلے گئے، لیکن امام ابو حنیفہ اسی جگہ بیٹھ کر کچھ مشغول ایسے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کسی اور عالم میں پہنچ گئے۔ ان کے شاگرد رشید انتظار کرتے رہے، لیکن دیکھا کہ امام صاحب کچھ ایسے مشغول ہیں، ان کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں، تو وہ بھی مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چراغ گل کر کے چلے گئے۔ صبح میں تہجد کے وقت جب وہ مسجد کی طرف آئے اور چراغ گل کرنا چاہا، چراغ جلانا چاہا، تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ لیے اور اللہ سے کہتے جا رہے ہیں، اے اللہ، آپ کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیکھنا پڑے گا، رتی برابر شر کرنے والے کو اس کا بدلہ دکھایا جائے گا۔ اے اللہ، اس بوڑھے پہ رحم فرما دے، مجھے عذاب میں گرفتار نہ فرما۔ رو رو کر اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسا اللہ کا خوف، آخرت کے دن کا خوف، یہ آیتیں سنی، ان کے دل کی کایا پلٹ ہو گئی، رات پوری اسی غور و فکر میں گزر گئی۔ اب معلوم نہیں کیا رات میں انہوں نے کیا پوری رات، یہاں تک کہ صبح شاگرد دیکھتے ہیں تو اس عالم میں ان کو دیکھتے ہیں۔ امام صاحب کو اندازہ ہوا کوئی مسجد میں آ گیا ہے، تو امام صاحب نے دیکھا تو شاگرد رشید آ گئے ہیں چراغ جلانے کے لیے، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بلا کر کہا کہ بھائی، تم نے میری جو حالت دیکھی، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کسی کو نہ بتانا۔ یعنی اپنے احوال بھی چھپاتے تھے، اپنے اس تعلق خداوندی کو بھی چھپاتے تھے، اپنی نیکیوں کو بھی چھپا کے رکھتے تھے۔ یہ حال تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ ان کے شاگرد رشید نے یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں کبھی نہیں بیان کیا، اس لیے کہ وعدہ کر لیا تھا، ہاں ان کی زندگی کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور محدث اور مجاہد امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ گزرے۔ اللہ نے ان بزرگوں کا نام آج تک زندہ رکھا ہے، کتابوں میں ان کا نام، وعظوں میں ان کا نام، مسجدوں میں ان کا نام، منبر و محراب میں ان کا نام، دنیا بھر میں اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے نام کو زندہ کیا۔
اللہ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ یہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، دنیا میں ان کا مقام بڑا بلند تھا، اور لوگ ان کی اتنی تعظیم اور اتنی تکریم کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام عبد الرحمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی ایک وسوسہ آتا تھا، وسوسہ خیال یہ آتا تھا کہ ابن المبارک کا مرتبہ اتنا بلند جو ہو گیا ہے دنیا ہی میں، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میں دل سے اس سوال کے آنے پر جواب تلاش کرتا، کبھی میرا دل کہتا کہ ان کا علم بہت بڑا ہے، تو دل اس کا جواب دیتا کہ بھئی ایسے عالم تو اور بھی ہیں دنیا میں، ان کا اتنا مقام کیوں نہیں؟ ابن المبارک کا اتنا مقام کیا ہے جبکہ ان سے بھی بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود ہیں؟ کبھی دل کہتا ان کی مجاہدانہ زندگی اور ان کی جو ہے ایک جد و جہد عملی طور پر جو ہوتی ہے، شاید اس کی وجہ سے ان کا اتنا مقام، لیکن پھر دل جواب دیتا ارے اور بھی بہت بڑے بڑے عبادت گزار بندے دنیا میں موجود ہیں، ایسا تو ان کے ساتھ میں نہیں دیکھا جا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام ابن المبارک کے ساتھ ایک سفر میں گیا، اس سفر میں میرا مسئلہ حل ہوا، میرے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا۔ کہتے ہیں کہ سفر میں جا رہے تھے ہم لوگ، ایک قافلہ تھا، ہمارے سردار یہی امام ابن المبارک تھے، ان کی معیت میں سفر ہو رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، رات کا وقت تھا، وہاں رات میں ہمیں قیام کرنا تھا۔ ایک مکان رات میں قیام کرنے کے لیے لیا گیا کرائے پر، وہاں پر رات میں ٹکنا تھا، کچھ کھا پی کر سونا تھا، صبح میں سفر کرنا تھا۔ وہ زمانہ آپ جانتے ہیں لائٹ کا نہیں زمانہ تھا، لائٹ موجود نہیں تھی، ایسی چراغ جلا کرتے تھے۔ تو بہرحال لوگوں نے چراغ جلایا اور اس کے بعد وہاں صفائی وفائی کی اور ٹھکانہ کیا۔ کھانے کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، سارے ساتھی بیٹھ گئے، لیکن ایک زور سے ہوا چلی تو جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ اب چراغ جلانا ہے، اور یہ زمانہ میچس کا بھی نہیں تھا کہ جیبوں سے نکال کے جلا دے۔ زمانہ ایسا تھا کہ اگر چراغ جلانا ہوتا تو بازو کے گھر کو جانا ہوتا یا کسی اور آدمی کے چراغ سے چراغ جلانا پڑتا تھا۔ یہ جو مشہور ہے محاورہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ اسی دور میں ہوا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو چراغ جلانے کے لیے ایک صاحب اٹھ کر باہر گئے، اندھیرا طاری تھا۔ یہ عبد الرحمان جو یہ واقعہ سنا رہے وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھا تھا اور میرے بالکل سامنے امام ابن المبارک بیٹھے ہوئے تھے۔ چراغ گل ہو گیا، اندھیرا طاری ہے۔ چراغ جلانے کے لیے آدمی باہر گیا، وہاں سے چراغ جلا کر لے کر وہ آ کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں کہ میں امام ابن المبارک کو دیکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ نہیں تھا، اندھیرا طاری تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چراغ آتے ہی پتا چلا کہ وہ رو رہے ہیں، اندھیرے میں پتا نہ چلا، چراغ آنے سے پتا چلا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو امام ابن المبارک نے کہا کہ بھائی جب یہاں اندھیری طاری ہو گئی تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اندھیری کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ اس اندھیرے میں کیا ہوگا، بس اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
ان کے شاگرد عبد الرحمان کہتے ہیں آج میرے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، یہ خوف ہے جو ان کے دل کے اندر تھا جس سے اللہ نے ان کے مقام کو دنیا میں بھی اتنا بلند کر دیا تھا۔ تو بھائیو، یہ ہے خوف آخرت۔ ہر وقت اس کی فکر لگے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قبر میں جا کے کیا ہوگا، آخرت کے میدان میں کیا ہوگا، کھانے پینے کے بارے میں سوال ہوگا، زبان کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب میں دوں گا؟ اگر یہاں گڑبڑ ہو جائے گی تو قیامت کے میدان میں تو بس رسوائی ہی رسوائی ہو جائے گی۔ یہ فکر ہے جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے مخصوص بندوں کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ رات میں، جبکہ وہ کافی ضعیف العمر ہو چکے تھے، بڑھاپے کا زمانہ تھا، 80 برس کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، خانقاہ میں رات میں اٹھ کر انہوں نے وضو کرنا چاہا تو آہستہ سے اٹھا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آج یہ چیزوں پر غور نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ آخرت ذہن ہی میں نہیں ہے، لیکن جن کے ذہنوں میں یہ ہے وہ ہر موقع پر احتیاط کی زندگی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اٹھے، آہستہ سے اٹھے، اس کے بعد آہستہ سے ایک جگہ سے لوٹا اٹھایا تاکہ آواز آنے سے کسی کی نیند نہ کھل جائے اور قیامت میں اس کا جواب دینا نہ پڑے۔ آہستہ سے اٹھایا، پانی لے لیا، پانی لے کے آ رہے تھے بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اچانک جو ہے ان کو چکر آ گیا۔ چکر آنے سے لوٹا چھوٹ گیا، خود دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اب گرے تو لوگوں کو آواز آئی، جو ادھر ادھر تھے خدام، آواز آنے پر وہ لوگ آئے، دیکھا تو حضرت گر گئے ہیں۔ ان کو آہستہ سے اٹھایا، لے جا کے بیڈ کے اوپر سلا دیا۔ کچھ تدبیریں کی، کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا۔ چکر تھا، چکر کیا، چکر سے زیادہ یہ ہے کہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بے ہوشی ختم ہوئی۔ اب دیکھو، آپ ذرا اندازہ کرو کہ حضرت کو جو ہی ہوش آیا تو ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ گر گیا تھا، ذرا اسے اٹھا کر پہلے اپنی جگہ پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ لوٹا اٹھانے آئیں اور جگہ میں لوٹا نہ ملے تو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ ذرا سوچئے کیسے اللہ کے بندے ہیں، اپنا ہوش نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، ان کو فکر اس بات کی ہے کہ کسی کو تکلیف ہوگی تو قیامت میں پوچھو گی۔ کیا تکلیف ہوگی؟ لوٹا اپنی جگہ میں نہیں۔ اب لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں، یہ چیز اٹھاتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں کہیں اور رکھ دیتے ہیں، اور لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسا عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں، ادھر کی چیز اٹھائی ادھر رکھ دی، ادھر کی ادھر رکھ ڈالی، لوگ تلاش و جستجو میں ہے، تکلیف گزر رہی ہے۔ یاد رکھو، اتنی تکلیف دینے پر بھی قیامت میں پوچھو گی کہ کیوں تم نے تکلیف دی ساتھ میں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے، اس وجہ سے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، سفر تھا ان کا، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اپنا عصا سامنے ایسا گاڑ دیا۔ سنت بھی ہے کہ نماز پڑھنا ہو تو سامنے عصا یا کوئی چیز رکھ لینا چاہیے، آڑ، اس کو کہتے سترا۔ انہوں نے سامنے سترا رکھ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی راستے سے ایک اور بزرگ ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی ان کے بازو نماز پڑھ لوں، انہی کی اقتداء میں۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، ان کو بھی نماز پڑھنا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا عصا ان کے عصے کے بازو گاڑ دیا، ادھر ان کا عصا ادھر ان کا عصا گاڑ دیا، ان کے بازو کھڑے ہو کے ان کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ پہلے والے بزرگ کی 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ آئے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کی۔
نماز پڑھ رہے تھے، زور سے ہوا آئی، یا وہ جو عصا تھا وہ کوئی ڈھیلا سا تھا ان کا، وہ عصا ہوا کی وجہ سے گرا اور ان کے عصے پہ پڑ گیا اور وہ عصا بھی گر گیا۔ اتنا ہوا۔ خیر، جو پہلے والے بزرگ تھے ان کی نماز پہلے ختم ہو گئی، تو ان کو آگے سفر طے کرنا تھا، انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور چلنا شروع کر ڈالا۔ یہ بعد والے بزرگ، ان کو 2-3 رکعتیں پھر ادا کرنا تھا، اس کو انہوں نے ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد اپنا عصا اٹھا کر دوڑتے دوڑتے ان بزرگ کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا، بھائی تمہاری ہماری پہچان بھی نہیں ہے، ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی، ابھی ابھی وہاں دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے جلدی تھی میں نکل کے آ گیا، کیا معاف کروں آپ کو؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاف کرو، میں نے اپنا جو عصا گاڑ دیا تھا ذرا ڈھیلا گاڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ گر گیا، اس کے گرنے سے آپ کا عصا گر گیا اور اس کی وجہ سے جھک کر اٹھانے کی آپ کو تکلیف ہو گئی۔ یہ تھے اہل اللہ جو اتنی اتنی باتوں پر بھی خیال کرتے تھے کہ کہیں قیامت میں اتنے پر بھی باس پرس ہو جائے تو کیا ہو۔ امام ابن المبارک کا تو ابھی میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایک دفعہ امام ابن المبارک ایک شہر میں گئے کسی کام سے، وہاں ان کو لکھنے کی ضرورت پڑ گئی اور قلم موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی آپ کا قلم دے دیجئے، کچھ لکھنا ہے مجھ کو، کوئی کتاب لکھ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے قلم دے دیا، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کل لوٹاؤں گا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قلم کو استعمال کیا اور قلم اپنے سامان میں رکھا اور بھول گئے، یہاں تک کہ اس شہر سے واپس اپنے شہر میں چلے آئے، بھولنے کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکے۔ جب واپس آ گئے اور اپنا سامان کھولا تو اس سامان کے اندر وہ قلم ان کو نظر آیا۔ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے تو یہ قلم ان کو واپس کرنا تھا، بھول کے یہاں پر لے کے آ گیا، قیامت کے دن اگر اس قلم کے بارے میں پوچھ ہوگی تو کیا ہو۔ آج کتنے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، چیزیں لے لے کے بھاگ جاتے ہیں، دھوکہ دے دے کے بھاگ جاتے ہیں، چیزیں لے کے واپس نہیں کرتے، ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ ایک ایک چیز کی وہاں پر باس پرس ہونے والی ہے۔ قلم کے بارے میں بھی پوچھو گی، اور وہ قلم کون سا تھا آپ کو معلوم؟ آپ سوچتے ہوں گے آج کل کے جیسے پین آ رہے ہیں، 1000 روپے کا قلم بھی ملتا ہے، 2000 روپے کا قلم بھی ملتا ہے، اور عام جو قلم ملتے ہیں 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے۔ نہیں، ایسا کوئی قلم نہیں، وہ برو کا قلم تھا، لکڑی جسے چھیل چھیل کے لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، وہ قلم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن ابن المبارک کو خیال آیا، قیامت کے دن اس آدمی کا یہ قلم میرے پاس رہ گیا تو جواب دینا ہوگا۔ دوبارہ سفر کر کے اس شہر کو پہنچتے ہیں اور اس کو مل کر اس کا قلم واپس کر کے پھر واپس چلے آتے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ جس آدمی کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی تو وہ اپنی زندگی کے تمام احوال کو یوں درست کر لیتا ہے، اسے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، کسی کو بولوں گا تو بھی جواب دینا ہوگا، منہ کھولوں گا تو بھی جواب دینا ہوگا، اور سوچوں گا تو بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ کہیں گے سوچ پر بھی سوال، سوچ پر بھی حساب۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ماموں بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ۔ سری سکتی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ایک دکان تھی، اور وہ دکان بغداد میں بیچ بازار کے اندر تھی۔ ایک دفعہ اسی بازار کے اندر آگ لگ گئی، یہ گھر میں اپنے موجود تھے، تو کچھ لوگ
ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بازار میں بڑی آگ لگ گئی تھی، الحمدللہ بجھا دی گئی۔ وہ آگ ایسے لگی کہ کئی لوگوں کی دکانیں جل گئی، لیکن عجیب بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب آپ کی دکان کے پاس وہ آگ آئی تو بجھ گئی۔ کرامت، آگ لگتے لگتے یہ دکان جلی، وہ دکان جلی، وہ گھر گیا، وہ کر، لیکن آپ کی دکان کے پاس آئی اس سے پہلے بجھ گئی، آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ خبر دینے کچھ لوگ آ گئے۔ حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے سنا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ سنے تو یہی نہ کہیں گے، آپ بھی یہی کہیں گے؟ سب کی دکان جل گئی، میری دکان نہیں جلی، کیا بولیں گے؟ الحمدللہ۔ حضرت سری سبتی کہتے ہیں اس وقت تو میری زبان سے نکل گیا الحمدللہ، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا یہ الحمدللہ کہہ کر میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے ارے کیا گناہ؟ سری سبتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ اس کے اندر ایک چور ہے، دل کے اندر سب کی دکانیں جل گئی، مجھے احساس نہیں ہوا اس کا، اور میری دکان بچ گئی۔ میں کہہ رہا الحمدللہ، میرے لیے الحمدللہ بول رہا ہوں، اتنے لوگوں کی دو دکانیں جل گئی مسلمانوں کی، اس کے اوپر میں نے انا للہ کیوں نہیں پڑھا؟ گویا کہ میں خوش ہو گیا ان کی دکانیں جل گئی، میری دکان بچ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا چور جب مجھے معلوم ہوا تو میرے الحمدللہ کہنے پر 30 سال سے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ یہ عجیب اہل اللہ تھے، اللہ کے عجیب بندے تھے، کہاں کہاں تک نظر جا رہی ہے، اپنے دل کے چوروں کو کیسے پکڑ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کتنے بے حس ہو کر کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ فکر دامنگیر جس کو ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، بناتا ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ واقعات سنا دیے جو اس وقت میرے ذہن میں آتے رہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی اسی طرح کی بات پیدا ہو، جو کچھ ہم کریں فوراً ہمارے ذہن کے اندر آئے آخرت میں جواب دینا ہے۔ منہ کھولیں، آخرت میں جواب دینا ہے۔ کچھ دیکھیں، ارے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ کوئی کچھ سنائے، فوراً دل میں احساس پیدا ہو، آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ جب آدمی اس کو یوں دل کے اندر بسائے گا تو اس کی زندگی کیسی پیاری بن جائے گی، اس سے کہاں گناہ ہوگا، اس کی زبان سے کیسے غلط نکلے گا، اس کی آنکھ کیسے غلط کرے گی، وہ لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کیسے کرے گا، اور الٹی سیدھی کرنے کے لیے اس کا دل کیسے آمادہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک زندگی کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بھائیوں قرآن کی آیت، ترجمہ پوری آیت کا کر دیتا ہوں۔ رجال، اس رجال کا تعلق اوپر سے ہے، یسبح فیہا بالغدو والآصال رجال یحبون ان یتطہروا، نہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں مسجدوں کے اندر اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تسبیح صبح شام بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں لا تلہیہم تجارہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اور بازار کی مصروفیات اور دنیاوی کاروبارات، یہ سب چیزیں اللہ سے غافل ہونے نہیں دیتی، اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی، نہ نماز کو قائم کرنے سے نہ زکات کو ادا کرنے سے غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اور یہ وہ بندے ہیں یخافون یومن، جو قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، جس دن کے دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی چکا چوند ہو جائیں گی۔ اس قیامت کے دن سے ڈرنے والے بندے، ایسے ہی ڈرنے والے بندے ہم سب کو بھی بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی فکر آخرت عطا فرما دے
اور اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے والے ہم بندے بن جائیں. یہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا، ان زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.